میرے سرکار مدینہ کے غلاموں، ویسے تو حضور کا سارا گھرانہ بڑی شانوں والا عظمتوں والا، مگر میں آج اس کی بات کرنے لگا ہوں جو جناب علی کے گھر پیدا ہوئے۔ میرے آقا آئے تو فرمایا علی بولو نام کیا رکھا ہے؟ کہنے لگے قبلہ میں نے نام حرب سوچا ہے، اصل نام تو آپ نے رکھنا ہے۔ آقا کہتے ہیں اس کا نام میں نے شبیر رکھنا ہے۔ ہارون علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام شبیر تھا، نام شبیر رکھنا ہے جس کا عربی میں ترجمہ حسین ہوتا ہے۔ نام رکھا، حضور نے ایک کان میں اذان پڑھی، دوسرے میں تکبیر کہی۔ واہ حسین آپ کے مقدروں پہ قربان۔ میرے آقا نے زبان کی گھنٹی بھی عطا فرمائی ہے۔ میرے دوستو اتنا پیار کرتے ہیں میرے آقا، اتنا پیار کرتے ہیں، کبھی فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، ارے حسین مجھ سے ہے میں حسین میں سے ہوں۔ کبھی فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، ارے بے شک میرے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ تو پیار کے اظہار کی باتیں ہیں۔ کبھی میرے نبی نے اپنے بچے کو آتے ہوئے دیکھا، نواسے کو آتے دیکھا، جمعے کا خطبہ ہے، صحابہ کے درمیان لڑکھڑاتے حسین آ رہے ہیں، کبھی گر جاتے ہیں کبھی اٹھ جاتے ہیں، ایک بار گرے دوسری بار گرے، حضور سے دیکھا نہیں گیا۔ میرے آقا نے ممبر چھوڑا، جا کے حضور نے حسین کو سینے لگا لیا۔ علماء فرماتے ہیں اس میں بھی پیغام تھا، لوگوں آج حسین لڑکھڑایا ہے، اس کو میں نے سہارا دیا ہے، کل جب میرا دین لڑکھڑائے گا میرا حسین سہارا بن جائے۔ حضور کی گودی ہے، میرے آقا نے اپنے بیٹے جناب ابراہیم کو لٹایا ہوا ہے، اپنے ساتھ میں اپنے بیٹے کے ساتھ جناب حضرت حسین کو گودی میں لٹایا ہوا ہے۔ کبھی میرے سرکار بیٹے کو چومتے ہیں، کبھی حضور حسین کو چومتے ہیں، دونوں سے پیار کیے جا رہے ہیں کہ جبریل آ گیا ہے، آ کے کہتا ہے آقا اللہ فرماتا ہے میرے یار کو سلام بھی دو، جا کے پیغام بھی دو، ان دونوں بچوں میں سے ایک بچہ ہمیں دے دیجئے، ایک خود رکھ لیجئے، ایک ہمیں دے دیجئے۔ جس وقت جناب سرکار مدینہ نے سنا ان دونوں میں سے ایک اللہ نے مانگا ہے، اے اولاد والو میں تم سے سوال کرتا ہوں، 1.5 سال کا بیٹا ہو جو باپ کی گود میں لیٹ کے ابو ابو پکارتا ہو، ابا ابا کہتا ہو، ذرا سوچو باپ کو کتنا پیارا لگتا ہے جب میرے نبی اپنے 1.5 سال کے بچے کو دیکھتے ہیں، کبھی میرے سرکار حسین کو دیکھتے ہیں، اب سوچ رہے ہیں کسے کہوں کہ چلا جائے، کسے کہوں کہ رہ جائے۔ ترجمہ کرتا ہے کہ دیوانہ کے فکر پہ آ دل پاک نبی دے میں کس نو سینے لاؤں۔ تو حضور یہی فرماتے ہیں آخر میں، اچھا جبریل ایسے کرو تم میرا بیٹا لے جاؤ، اگر میرا بیٹا جائے گا صرف مجھے دکھ ہوگا، اگر میرے بیٹی کا بیٹا چلا گیا، اگر میری بیٹی کے بیٹے نے دنیا سے پردہ کیا تب مجھے بھی دکھ ہوگا، میری بیٹی کو بھی دکھ ہوگا، اس لیے دوہرے دکھ کو میں برداشت کرنے کی بجائے کہتا ہوں کہ ایک کو برداشت کروں۔ میرے سرکار نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ میرے دوستوں وقت گزرتا گیا، حسین کریم کی عمر 56 سال سے بھی اوپر ہوئی۔ جب میرے امام نے دیکھا دین پہ مشکل وقت آ گیا، دین پہ مشکل گھڑی آ گئی، دین پہ مشکل گھڑیاں آئی ہیں، جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے، عبد الرحمن ابن ابی بکر کی بیعت ضروری ہے، حسین ابن علی کی بیعت ضروری ہے، عبداللہ بن عمر کی بیعت ضروری ہے، عبداللہ ابن عمر کی بیعت کے ساتھ عبداللہ بن زبیر کی یہ بیعت بھی ضروری ہے، 4 بیعتیں ہر صورت میں لی جائیں۔ تب حسین ہی تھا جس نے کہا جس گردن کو میرے نانا نے چوما ہے میں کٹوا تو سکتا ہوں پر باطل کے آگے جھکا نہیں سکتا۔ میرے دوستو یہی پیغام میں دیتا ہوں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، یہی پیغام میں پیران عظام کو دیتا ہوں، غصہ کر جاتے ہیں، سادات کو دیتا ہوں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں حسین کی اولاد کہلانے والوں، اکیلا اولاد کہلانا کمال نہیں ہے، اپنے باپ کا کردار بھی دیکھو، اے تمہارے بابا حسین نے اکیلے اور
باوجود بھی ظلم کی طاقت کو للکارا ہے. ایک حسین نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے, اپنے نانا کے فرمان پہ عمل کیا ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جابر, کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے بھی حق کلمہ کہہ دیا جائے. اگر آج ایسا ہوتا, میرے ملک کی پارلیمنٹ پیروں سے بھری ہوئی ہے, میرے ملک کی پارلیمنٹ سیدوں سے بھری ہوئی ہے. میرے دوستو ذرا غور کرو, ملک کے اندر پیروں سے بھری پارلیمنٹ ہو, مشائخ سے بھری میرے دوستو پیران عظام کی, وہ پارلیمنٹ کے اندر نہ کشمیر کے بارے آواز اٹھائی جائے, فلسطین میں مسلمان زندہ جلا دیے جائیں, میرے دوستو برما میں مسلمان کے سامنے زندہ جلائے جائیں. ایک 6 ماہ کا بچہ آنکھوں کے سامنے باپ سے چھین کے اس کے اوپر کافر کھڑا ہو جائے, اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے, اور وہ نہتا باپ اپنے بیٹے کو آنکھوں کے سامنے دم توڑتا ہوا دیکھے. میرے دوستو, میرے ملک کی پارلیمنٹ میں کوئی آواز نہیں اٹھائی جائے, میرے ملک کے سید چپ کر کے بیٹھ جائے. اس ملک کے ہزاروں آستانے اپنے مریدوں کو لنگر اور نیاز کے نام پہ, عرصوں کے نام پہ اور چندہ مانگنا تو جانتے ہیں, ارے حسین کی طرح جان دینا کیوں نہیں جانتے, حسین کی طرح حق کی آواز اٹھانا کیوں نہیں جانتے. خدا کا واسطہ ہے, اگر عزت چاہتے ہو آ جاؤ, میری بات پہ غصہ ہونے سے پہلے ایک بار ذرا سوچو تو صحیح, جب قیامت کا دن ہوگا, جب قیامت کا دن ہوگا, تب میرے آقا بھی کھڑے ہوں گے, آقا حسین بھی کھڑے ہوں گے. میرے دوستو, تب حسین پوچھیں گے, ارے میری اولاد کہلانے والوں, جب دین پہ تھوڑا سا حرف آیا تھا, یزید نے سوچا کہ شراب کو جائز سمجھ کے پیا جائے, یزید نے سوچا محرمات کو حلال کہا جائے, یزید نے سوچا کہ ملک کا حکمران بھی ہو, شرابی اور زانی بھی ہو تو پرواہ نہیں. اتنا سوچا تھا تو میں نے آواز اٹھائی تھی, تمہاری آنکھوں کے سامنے مسلمانوں کی بیٹیوں کو بیچا گیا, کافروں کو, مسلمانوں کو, بچوں کو مارنے کے لیے ڈرون حملوں کی پرمیشن دی گئی. ارے مار دو ان کو, ان کے بدلے پیسہ چاہیے. ذرا غور کرو, جب حسین نے پوچھا, آنکھوں کے سامنے میرے نانا کی امت مرتی رہی, آنکھوں کے سامنے نانا کی امت کے بچے مرتے رہے, تب تم نے زبان کیوں نہیں کھولی؟ کبھی سوچا ہے تب کیا جواب دو گے؟ آؤ آج سنو, 10 محرم کے دن تجدید عہد کرو, اپنے آپ کو اس بات پہ آمادہ کرو, جب تک زندہ رہو گے حق کی آواز اٹھاتے رہو.